لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا لائق اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہم اور آپ کو، ساری کائنات کو، سارے مخلوقات کو، سارے جمادات کو پیدا کیا ہے. اور وہی رب العالمین ہے جو سب کی ضرورتوں کو جان کر ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے. اور وہی رب ہے جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا. خصوصی طور پر درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی طریقہ، اور وہ طریقہ جس کو کرنے سے ہم اللہ کے پاس اجر بھی پائیں، وہ طریقہ جس کو کرنے سے ہم انسانیت کے دائرے میں بھی رہیں، وہ طریقہ جس کے ادا کرنے سے ہمیں عزت اور شان عطا ہوتی ہے، وہ طریقہ جس کے کرنے سے سلف کے طریقے پر چلنے پر ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ ماحول کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، ساری چیزیں سیرت طیبہ میں محفوظ ہے، موجود ہے. اللہ ہمیں جتنی زندگی دے، مختصر ہی صحیح، 20 30 40 50 60 جتنی بھی دے، یا رب العالمین یہ مختصر سے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق دیتے. آمین. معزز بھائیوں، جیسا کہ ہم پچھلے 2-3 جمعہ سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، زیب و زینت، اسلام میں خوبصورتی کا مقام، اسلام میں آسائش اور زیبائش کے لیے کیا کچھ ہم کرتے ہیں،
اسلام ہمیں کہاں تک اجازت دیتا ہے خوبصورتی کو اپنانے کے لیے، خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کون کون سے طریقے ہیں جس کے کرنے سے ہم اجر بھی پائیں گے. ساری چیزیں ہم کپڑوں کے تعلق سے سن لیے، بال کے تعلق سے سن لیے، اور جسم کے بعض اور ایسے اعضاء ہیں جو انسان خوبصورتی کے طور پر اس میں زیب و زینت اختیار کرتا ہے. جو اعضاء بچے ہوئے ہیں اس کے تعلق سے کچھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرو یا رب العالمین اس مختصر سے وقت میں ہمیں کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس سنے ہوئے بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. جیسا کہ گزشتہ جمعہ بات ختم ہوئی تھی کان کی بالیوں کے تعلق سے. کان کی بالیاں یہ عمومی طور پر خوبصورتی کے لیے خواتین استعمال کرتے ہیں. آپ کو بتا دوں زیورات کے سلسلے میں خواتین کو اختیار ہے، وہ سونے کا استعمال کر سکتی ہیں، چاندی کا استعمال کرے گی، کر سکتی ہیں، یا کوئی اور دھات ہے جس کا استعمال کرنا چاہے شریعت انہیں اجازت دیتی ہے. لیکن اس کا دائرہ کار کہاں ہوگا؟ اس کا دائرہ کار اپنے محرمات میں ہی رہے گی. وہ ایسا نہیں کہ زیب و زینت اختیار کر کے کھلے غیر محرموں کے پاس، انجان مردوں کے درمیان، انجان مردوں کی مجلسوں سے گزرے، بازاروں میں اس خوبصورتی کو ظاہر کرے. شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. ہاں زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے ہار بنا رہے ہو، کان کا بالی بنا رہے ہو، ناک کا نت بنا رہے ہو، ہاتھ کے لیے بنگڑی جسے کہتے ہیں، کنگن جسے کہتے ہیں، انگوٹھی جسے کہتے ہیں، انگلیوں کے لیے، پیر کے لیے لچھا جسے کہتے ہیں، پائل جسے کہتے ہیں، عورتیں آپ اختیار کرتی ہیں، اختیار کیجئے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو تمہاری خوبصورتی اور زیب و زینت کے چکر میں انجان مردوں کے جذبات سے آپ کھیلا کریں. شریعت میں جو پٹی جسے کہتے ہیں ہم، اس کی آواز سے منع کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس آواز کو سن کر کے انجان مردوں کے کانوں تک وہ آوازیں ٹکراتی ہیں جو فتنے کا سبب بھی بنتی ہیں. شریعت آپ کو دائرے ڈال کر کے دے دیے، ان احاطوں میں آپ خوبصورتی اختیار کریں گے، اس سے باہر جائیں گے، حدود اللہ سے باہر نکل جائیں گے. یاد رکھو حدود اللہ سے باہر نکل جائیں گے. رہی بات بالیوں کے تعلق سے، عورتیں استعمال کرتی تھی. کیا صحابیات استعمال کرتی تھی؟ ہاں صحابیات کے دور میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس دور میں بھی کان کی بالیاں استعمال ہوتی تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عید کا موقع تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہوئے اور صدقے کے متعلق تعلیمات دیے، صدقے کے بارے میں، صدقے کی اہمیت کے بارے میں تعلیمات دیے، اور پھر اس کے بعد خواتین کے پاس جا کر مخاطب ہوئے. اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ موجود تھے. بلال رضی اللہ عنہ اپنا چادر لے کر کے جیسے ہی گزرتے، عورتیں اپنی بالیاں نکال کر کے ڈال دیتی تھی، کانوں سے بالیاں نکال کر کے ڈال دیتی. ایک اور روایت ہے جس میں کہا گیا وہی موقع پر جیسے ہی اللہ کے نبی نے صدقے کے تعلق سے تعلیم دی، عورتیں اپنے ہاتھوں کو فوراً کان کی جانب، اور بعض احادیث میں ہے حلق کی جانب، یعنی گلے میں ہار پہننا، کان کی جانب یعنی کانوں میں بالیاں پہننا. اس سے بات معلوم تو ہوئی کہ خواتین اور صحابیات میں کان کی بالیاں اور ہار کا نظام تھا. ہماری خواتین بھی اگر پہنتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ صرف انہی لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی ظاہر کرے گی جسے شریعت نے اجازت دی ہے. بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، گھر کی خواتین ہے، جو بھی ہے، شریعت جہاں حدود قائم کر دی انہی کے دائرے میں عورتیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرے گی. رہی بات ہمارے سماج تو ماشاءاللہ نوجوان بڑا اینٹک نوجوان ہے. کبھی دیکھنے کو ایسا ملتا ہے کہ نوجوان کبھی یہاں کانوں کو چھید لیا، کبھی یہاں چھید لیا، کوئی ناک میں، کوئی گردن کے پاس. کیا ہے بھئی؟ یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے مردوں کے لیے. مردوں کے لیے کسی بھی اینگل سے کان کا چھیدنا، ناک کا چھیدنا، گردنوں کے پاس بالیاں لٹکانا، داڑھی مونڈ کر کے ٹھڈی کے پاس بالیاں لٹکانا شریعت میں مردوں کے لیے خوبصورتی نہیں، بلکہ الٹا تم خواتین کی طرح، عورتوں کی طرح بننا چاہتے ہیں. یہ خوبصورتی کی نشانی نہیں ہے مردوں کے لیے، صرف عورتوں کے لیے اجازت ہے زیب و زینت کے لیے.
بقیہ مرد کی خوبصورتی اللہ نے اسے جیسے تخلیق دی ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ یہ ہوئی کان کے بالیوں کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جیسا کہ ہمارے جسم کے اعضاء کے ساتھ یہاں سے تو ہمارا کپڑا ڈھکا رہتا ہے، اللہ کے نبی کے لباس کے تعلق سے بھی ہم سن لیے کہ اللہ کے نبی کا آستین جو ہے یہاں تک رہتا تھا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ہاتھ کا مسئلہ آتا ہے۔ ہاتھ کی خوبصورتی کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ میں ٹیٹو بناتا ہے، شریعت میں حرام ہے جی ٹیٹو نہیں بنانا۔ وہ ٹیٹو چاہے کس کا بھی بنا ہوا ہو، ہرگز نہیں بنائیں گے۔ نمبر 2، ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ انگوٹھی کا کیا مسئلہ ہے؟ مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ عمومی طور پر خواتین کے لیے انگوٹھی کے مسئلے میں جائز ہے، سونے کی پہن رہی پہن سکتے ہیں، چاندی کی پہن رہی یا کوئی اور کسی بھی زیورات میں پہنتی ہیں پہن سکتی ہیں، لیکن لازم ہے سال اگر گزر جائے، نصاب تک اگر پہنچ جائے، اس میں سے زکوٰۃ نکالے گی، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اس میں سے روگردانی نہیں کریں گے خواتین، اس میں چوری نہیں کریں گے، یاد رکھو۔ اور رہی بات مردوں کے تعلق سے، انگوٹھی کے تعلق سے، دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی پہننے کو لے کر کے بہت سارے فتنے ہمارے سماج میں اٹھ گئے، بہت ساری چیزیں اٹھ گئی ہیں۔ آپ کو بتا دو اللہ کے نبی نے انگوٹھی کیوں پہنی ہے، سنو غور سے سن کر کے جانا۔ انگوٹھی کے تعلق سے کئی نہیں سنے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی یہاں سن لو اللہ کے نبی نے انگوٹھی کیوں پہنا تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی انگوٹھی نہیں پہنتے تھے۔ جب امراء کو خط لکھنے کا مسئلہ آیا، اصحاب رسول نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو امراء ہیں، بادشاہ ہیں، عمائدین ہیں، یہ لوگ آپ کے خطوط کو نہیں پڑھیں گے جب تک کہ اس میں مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ جب تک مہر نہیں لگے گی آپ کے خطوط نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہلی مرتبہ، سنو، سونے کی انگوٹھی سے مہر بنایا۔ اب یہ نہیں سوچ لینا پوری حدیث سن کر کے جاؤ سونے کی انگوٹھی سے بنائے نہ بول کر کے، پوری حدیث سنو۔ سونے کی انگوٹھی سے مہر بنایا، اور اللہ کے نبی نے جیسے ہی مہر بنا کر کے اپنے ہاتھ میں جو ہے انگوٹھی پہن لی، صحابہ نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھا، بہت سارے اصحاب رسول سیم بالکل سونے کی انگوٹھی بنا کر کے پہننے لگے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا اصحاب میں بھی انگوٹھیاں سونے کی پہن رہی ہیں، اللہ کے نبی نے فوراً نکالا اور اس کو پھینک دیا۔ کیوں؟ مردوں کے لیے تو سونا حرام ہے۔ چلو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، چاندی کی انگوٹھی بنوائی مہر کے طور پر، اور بنا کر کے اس کو استعمال کرنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی نے چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی بنا لی ہے، صحابہ بھی جو ہے بڑے متبعین تھے، اللہ کے نبی کو دیکھتے خود بھی عمل کرتے تھے، چاندی کی انگوٹھی بنائی اور پہننے لگے۔ یہاں اتنی بات معلوم ہوئی، محدثین لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے جو انگوٹھی بنائی تھی وہ زیب و زینت کے لیے نہیں۔ امام ابو داؤد کی جو شرح ہے صاف طور پر لکھا ہے زیب و زینت کے لیے نہیں، بلکہ ضرورت اور حکمت تھی، حالات کا تقاضا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے انگوٹھی بنوائی مہر کے استعمال کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی سے ثابت ہے انگوٹھی، کوئی بندہ پہن رہا ہے اس میں کوئی جو ہے روک نہیں ٹوک نہیں، پہن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد وہ انگوٹھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پہنے، وہ انگوٹھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی پہنے، اور خلافت عثمانیہ کے دور میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ انگوٹھی کسی جو ہے کنویں میں گر گئی تھی، گم گئی تھی، وہاں سے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ انگوٹھی ملی یا نہ ملی، آج کل جو میوزیم میں فلاں جگہ پر اللہ کے نبی کی انگوٹھی سے جو منسوب کر کے بتاتے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ انگوٹھی کہاں تک حقیقت ہے، بہرحال ہم وہاں نہیں جائیں۔ انگوٹھی کا مسئلہ ہماری زندگی میں کیا؟ اتنی بات تو معلوم ہو گئی، اللہ کے نبی نے انگوٹھی بنائی، چاندی کی بنائی اور مہر کے طور پر استعمال کیا۔ اور آپ کو بتا دوں خاص طور پر مردوں کے لیے شادی بیاہ کے موقع پر عمومی طور پر دلہن والے ہو کوئی اپنا بھی ہو سونے کی انگوٹھی تحفہ دیتا ہے، مردوں کے لیے پہننا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازم رضی اللہ عنہ کو جن 7 چیزوں سے منع کیا ہے کہ 7 کام کبھی زندگی میں مت کرنا، ان میں سے ایک نہانا عن الخاتم الذهب، اللہ کے نبی نے ہمیں سونے کی بنی ہوئی انگوٹھی پہننے سے منع کیا۔ اور ایک صحابی رسول جب پہنے ہوئے تھے انگوٹھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ آگ کا گولا تمہارے ہاتھ میں، اللہ اکبر، جہنم کی آگ،
آج ہم عیب نہیں سمجھتے مردوں کی سونے کے استعمال کے تعلق سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عیب ہے مردوں کے لیے سونا, عیب ہے مردوں کے لیے ریشم, عیب ہے مردوں کے لیے ریشم سے یا سونے سے بنے ہوئے کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ گھڑی ہو, انگوٹھی ہو, براسلیٹ ہو, آئینک ہو, کوئی بھی چیز ہو, مردوں کے لیے عیب ہے. بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل, فون کے کور میں بعض لوگ جو ہے باریک سونے کی پرد لگا کر کے استعمال کرتے ہیں. نعوذ باللہ, حرام ہے مردوں کے لیے, سب نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے جہاں بتا دیا اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے, رک جانا ہے بس. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے انگوٹھی کے تعلق سے جو انگوٹھی کی حکمت اللہ کے نبی نے بیان کی, یہ مہر کے لیے. ہاں چلو, سوال یہ ہے کہ انگوٹھی کہاں پہننا ہے, کون سے ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں, کون سی انگلی میں پہننا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی جو روایت آتی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہے, اصل منسوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, ایک تابعی ہے سلط بن عبداللہ رحمہ اللہ, یہ ایک تابعی ہیں. یہ کیا کیے تھے, انگوٹھی پہن لیے تھے اس انگلی میں, چھوٹی انگلی میں, اور اس کا جو ہے نگینہ یہاں سیدھے طرف ہتھیلی کی طرف کر دیا تھا. جیسے ان سے پوچھا گیا سلط بن عبداللہ بن نوفل رضی اللہ عنہ سے, آپ نے انگوٹھی اس انگلی میں کیوں پہنی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا میں نے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ وہ بھی جو ہے انگوٹھی اس انگلی میں جو ہے اپنے جو ہے انگوٹھی کا نگینہ اس جانب تھا, اسی لیے میں نے پہنا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی مخالفت نہیں کرتے ہیں. تو اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے سیکھا انگوٹھی پہننے کا طریقہ, سیدھے ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی اور اس کا نگینہ اوپر کی جانب. رہی بات اس انگلی کے تعلق سے, انگوٹھے کے تعلق سے, درمیان والی انگلی کے تعلق سے, دیکھو ایک مسئلہ ہے عرف. انگوٹھے میں کہیں بھی تاریخی اعتبار سے انگوٹھے میں جو انگوٹھی پہننے کا مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ آج کل نئے سیریل ٹی وی چینلز جو ارطغرل غازی نکل گیا ہے, وہ دیکھ کر کے ہمارے بہت سارے نوجوان یہاں پر جو ہے انگوٹھے میں پہننے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں پر بھی ہمیں تاریخ میں اور کہیں پر بھی اسلاف میں ایسے نہیں ملتا کہ کوئی قوم ایسی گزری ہے جو انگوٹھے میں جو ہے اپنا جو ہے انگوٹھی پہنتی تھی, نہیں ہے. اور خلاف عرف ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو کام کرنے کے لیے بہت دشواریاں پیش آتی ہے. ایک نمبر 2, شہادت کی انگلی انگوٹھی پہننے کے تعلق سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی, یہ دو انگلیوں میں پہننے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. غور سے سن کر کے جاؤ, سائز نہیں ملا میں یہاں پہن لیا, جائز نہیں ہے. شریعت میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, یہ دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع ہے. رہی بات یہاں انگوٹھے میں, یہ خلاف عرف ہے, کوئی اگر پہن رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, لیکن یہ دو انگلیوں میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. رہی بات یہ دو انگلیاں, ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں, جائز ہے. ہاں سیدھے ہاتھ میں پہن رہے یا لیفٹ ہینڈ میں پہن رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے رائٹ ہینڈ میں پہننے کا. اگر کوئی بندہ لیفٹ ہینڈ میں ان دو انگلیوں میں پہنتا ہے تو اس میں کوئی بھی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے, شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. یہ مختصر سی باتیں ہیں انگوٹھی کے تعلق سے. رہی بات انگوٹھی میں نگینہ لگانے کے تعلق سے, پتھر لگاتے ہیں, اس کے تعلق سے غور سے سن کر کے جاؤ میرے بھائیوں بہنوں. یہ پتھر صرف پتھر ہے, وہ پتھر چاہے حجر اسود کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ پتھر صرف پتھر ہے, چاہے حجر اسود کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, اس پتھر میں کوئی طاقت نہیں ہوتی خیر و بھلائی کی. یاد رکھو, ہمارے نوجوان اور عمر رسیدہ لوگ نہ جانے ہاتھ کے اتنے انگلیوں میں کلر کے پتھر لگاتے ہیں, اور بدگمانیاں بدعقیدگی ایسی کہ فلاں رنگ کا پتھر فلاں کام کرنے کے لیے کام آتا ہے. نہیں, سب غلط ہے. کوئی پتھر فائدہ اور نقصان نہیں پہنچاتا. یاد رکھو, آپ صرف زینت کے لیے, خوبصورتی کے لیے پہن رہے ہیں. وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھوں کو چاہے آپ کی خوبصورتی کو تھوڑا بڑھا دے, صرف اتنا کام کر سکتا ہے, لیکن وہ پتھر آپ کے دکانداروں کو بڑھانے کے لیے, آپ کو اولاد دینے کے لیے, آپ کو بے نیازی دینے کے لیے, ضرورتوں کو ٹالنے کے لیے, بیماریوں کو دور کرنے کے لیے, قرض سے بچانے کے لیے, اللہ حفاظت فرمائے, نعوذ باللہ من ذالک, پتھر یہ کوئی کام نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ پتھر میرے لیے لکی پتھر ہے, اس کے عقیدے میں کھوٹے برائی ہے. یاد رکھو, کوئی پتھر لکی پتھر نہیں ہوتا, کوئی دھات انسان کی تقدیر سے کھیلتا نہیں ہے. کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ انسان کی تقدیر میں جو ہے انگلیاں تراشائے.
یہ پتھر صرف پتھر ہے، اس کا کوئی مقام نہیں. یہ پتھر صرف تمہیں خوبصورتی دے سکتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھو، کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے میں یہ انگوٹھی نکال لوں گا میں بیمار پڑ جاؤں گا، کوئی بات نہیں. تیرا انگوٹھی نکال کر کے بیمار پڑ کے مرنا بہتر ہے اس ایمان سے مرنا کہ میں انگوٹھی پہنا ہوں تو میں جی رہا ہوں. بہتر ہے بیمار پڑ کے مر جانے سے، لیکن اس ایمان میں زندگی گزارنا کہ یہ پتھر مجھے زندگی دے رہا ہے، شفا دے رہا ہے، قرض سے بچا رہا ہے، مصیبتوں سے بچا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. پتھر کچھ نہیں کرتا. اسی لیے یہ بہت بڑا مارکیٹ ہے انگوٹھیوں کے پتھر کو لے کر کے کہ فلاں پتھر اتنے قیمتی ہے، فلاں پتھر کا یہ مقام ہے، فلاں 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 فلاں. یہ ساری چیزیں واہیات ہیں. اس سے بچنے کی کوشش کریں. زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ ہوئی مختصر سی انگوٹھی کے تعلق سے. رہی بات کڑا جو پہنتے ہیں، بہت سارے مرد بھی پہنتے ہیں. عورتوں کے لیے بنگڑی ہے، کڑا ہے، بریسلیٹ سب پہن سکتے ہیں. مردوں کے لیے کڑا کا کیا مسئلہ ہے؟ امام مالک علیہ الرحمہ صرف اجازت دیتے ہیں کڑا اگر کوئی پہنتا ہے پہن سکتے. لیکن ہمارا یہاں ہندوستان میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کڑا کا پہننا ہندوستان میں سکھوں کے مذہبی نشانی ہے. یہ معلوم نہیں ہے کسی کو. ہمارے ایریا کا بہت بڑا کوئی گنڈا پہنتا ہے، ہمارے معصوم بچے بھی پہننے لگ جاتے ہیں. کڑا اصل میں ہندوستانی تہذیب میں سکھوں کی مذہبی نشانی ہے کڑا. رہی بات اگر ہندوستان سے باہر جہاں سکھوں کی تہذیب نہیں ہے وہاں پہنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں اگر پہنتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ امام مالک علیہ الرحمہ کا عرف کو لے کر کے مسئلہ ہے. کوئی مرد کڑا پہن رہا ہے مختصر طور پر اجازت وہ دے دیجیے، لیکن ہندوستان کے عرف کے لحاظ سے کڑا بالکل اس دھاگے کی طرح ہے جو دھاگا مشرکین باندھتے ہیں. کوئی مسلمان باندھتا ہے بالکل وہ مشرکین کی طرح ہے. کڑا بھی اگر پہنتا ہے ہندوستان کے سکھ، ان کی مذہبی نشانی ہے ہاتھوں میں کڑا اور گلے میں جو ہے ان کا جو ہے سمبل جو ہوتا ہے وہ لگانا. وہ سمبل کا درمیانی حصہ کاٹ کر کے آخری کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کڑا بناتے ہیں. وہ ان کا ایمان ہے، عقیدہ اس سے جڑا ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے انشاءاللہ، مردوں کے لیے خاص کر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہوئی ہاتھوں کی خوبصورتی کے تعلق سے. رہی بات ہاتھوں میں خوبصورتی کے لیے ایک اور چیز اللہ نے دے رکھی ہے، وہ ناخن. ناخن کی خوبصورتی کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے انسان کی جسموں کے لیے جو چیز اس کے لیے مزین ہے اللہ نے اسے دیتی ہے. جو چیز زائد ہوتی ہے اللہ نے وہاں کاٹنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کاٹنے کا حکم دیا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے. کون سے ناخن؟ جو آپ کے چمڑے سے جڑ کر کے کوئی زائد ناخن ہے. اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ امت کی جو انسانوں کی فطرت کی جو چیزیں بیان ہوئی اس میں اللہ کے نبی نے کہا ناخنوں کو کاٹنا بھی یہ انسان کی فطرت ہے. اگر وہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے اس سے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آج کل عمومی طور پر میں مخاطب ہوں خاص کر خواتین سے اور مردوں میں خاص کر ان لوگوں سے جو انگوٹھے کا اور ایک چھوٹی انگلی کا ناخن بڑھاتے ہیں. ناخنوں کو کاٹنا جسے تقلیم الاظفار کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ انسانوں کی فطرت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسانوں کی فطرت میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک ناخنوں کو کاٹنا ہے. اور کاٹنا کیسا ہے، کیا ادب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے اس ہاتھ کے 4 انگلیاں کاٹ لو، پھر یہ 4 انگلیاں کاٹ لو، پھر انگوٹھا، پھر انگوٹھا. دیکھو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخنوں کو کاٹنے کے سلسلے میں کوئی روایت منقول نہیں. ہاں اتنی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے سیدھے جانب سے کرتے تھے. چپل پہنتے تھے پہلے سیدھے پیر سیدھے ہاتھ کا، پھر بائیں پیر بائیں ہاتھ کا. کپڑے پہنتے تھے پہلے سیدھے پیر سیدھے ہاتھ کا، پھر اس کے بعد بائیں کا. جو بھی کام کرتے تھے سیدھے جانب سے شروع کرتے تھے اور ختم جو ہے الٹے جانب سے کرتے تھے. تو یہی ایک دلیل ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ناخن کاٹیں تو پہلے جو ہے سیدھے ہاتھ کا کاٹیں، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کا کاٹیں، پھر اس کے بعد پیر میں جو ہے سیدھے پیر کا، پھر اس کے بعد دائیں پیر کا. وہ چاہے طریقہ آپ پہلا جو ہے یہ ناخن سے شروع کریں یا یہ ناخن سے شروع کریں، کوئی شریعت میں مکلف نہیں ہے ناخنوں کو ایسے ہی کاٹنا. دوسری بات ناخنوں کو لے کر کے بہت ساری بدگمانیاں ہیں. مغرب کے بعد ناخن کاٹے تو نحوست آتی ہے، فلاں آتی ہے، فلاں آتی ہے. کچھ بھی نہیں بھائی، تمہارے ناخنوں میں کسی کی تقدیر نہیں لکھی ہوئی ہے، یاد رکھو. تمہارے ناخن کے کاٹنے میں کسی کا گھر بکھرنے والا نہیں ہے. تمہارے ناخن کے کاٹنے سے تمہارے معاش کا مسئلہ جڑا ہوا نہیں ہے. ناخن یہ ایک انسان کی جو ہے زائد چیز ہے جس کو کاٹنا چاہیے. اگر وہ نہیں کاٹے گا اس میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟
صرف طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے اگر آپ کو دن بھر سہولت نہیں ملتی، عصر بعد کاٹ رہے، مغرب بعد کاٹ رہے، اس میں کوئی عقیدہ جڑا ہوا نہیں کہ فلاں وقت میں اگر کاٹیں گے تو فلاں چیز اللہ حفاظت فرمائے، اپنے ایمان اور عقیدے کو پاک کر لیں انشاءاللہ۔ رہی بات ایک اور روایت، الحمدللہ بہت تلاش کرنے کے بعد ایک روایت ملی کہ عمومی طور پر ہمارے پاس یہ مشہور ہے کہ 40 دنوں کے اندر کاٹنا، ناخن کے تعلق سے، بغل کے بالوں کے تعلق سے۔ تلاش بسیار کے بعد ترمذی کی ایک روایت ملی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے کوئی بھی ایسے نہیں رہتا جو 40 دن سے زیادہ جو ہے بال، ناخن، زیر ناف کے بال، بغل کے بال رکھتے تھے۔ اور انس بن مالک کی جو روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہتے وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قص الشارب، تقلیم الاظفار، حلق الآنہ، نتف الابل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وقت طے کر کے کہتے کہ آپ 40 دنوں کے اندر اندر کاٹنے کی کوشش کرو، تمہاری 1000 مصروفیات رہے گی۔ وقت لنا، وقت بتا دیتے، کب تک؟ لا یترک اکثر من 40 یوما، کہ 40 دنوں سے زیادہ اپنے آپ کو گندگی میں ڈبوئے نہ رکھو، بالوں کو، ناخنوں کو، مونچھوں کو بڑا کر کے 40 دن سے زیادہ جو ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو گندے ماحول میں نہ رکھا کرو۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی اگر ہم جمعہ کے دن اگر کاٹتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جمعہ کی سنتوں میں کہیں ناخن کاٹنے کا نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھ لو۔ جمعہ کے دن صفائی کر رہے ہیں، ناخن کاٹنے کا آپ کو ثواب ملے گا، ناخن کاٹ رہے ہیں، ناخن کاٹنے کا ثواب ملے گا، لیکن جمعہ کی سنتوں میں داخل نہیں ہے۔ رہی بات آپ ہفتے میں کرتے ہیں، کوئی اور دن کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے خوبصورتی کے لیے بہت سارے لوگ سرمے کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے دکاندار دے کر کے بول کر کے دیتے ہیں یہ لو جی سرما سنت ہے، سونے سے پہلے لگا کر کے سو سنت ہو۔ نہیں بھائی، وہ روایت بالکل ضعیف ہے، سونے سے پہلے سرما لگا کر کے سونے والی روایت بالکل ضعیف ہے۔ سرمے کے تعلق سے صرف 2 روایتیں ہمیں ملتی ہے جو صحیح سند سے۔ نمبر 1 پہلی روایت ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمے کا استعمال کرتے تھے، طاق عدد میں سرمے کا استعمال کرتے تھے۔ صحیح روایت سے ہمیں ملی ہے کہ اللہ کے نبی طاق عدد، طاق بولتے ہیں 1 3 5 وطر جو بولتے ہیں، وطر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، طاق کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی سلائی سے، جو عمومی طور پر پہلے زمانے میں سرما ہوتا تھا ایک کاڑی کے ذریعے سے، آج بھی رواج ہے وہ کاڑی کے ذریعے سے لگانے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ جو ہے یہاں لگاتے، 2 مرتبہ اس آنکھ میں لگاتے، کل ملا کر کے 5 ہوئے۔ طاق عدد میں سرما لگا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اسی کی پابندی کریں، یہاں 3 لگا لیے زیادہ ہو گیا، یہاں 2 لگا لیے بالکل کم، ایسے نہیں کہ ایک میں سرما زیادہ ایک میں کم، ایسے بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت ہمیں جہاں تک اجازت دی ہے ان چیزوں کی پابندی ہم کریں گے، جہاں ہمیں روکا ہے وہاں رکنے کی کوشش کی۔ ایک روایت۔ دوسری روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمت سرما کے بارے میں، الف تا میم دال، ایک اسمت ہے، سرمے کا نام ہے، وہ اسمت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اسمت سرما جو ہے تمہارے جتنے سرمے ہیں ان سرموں میں بہترین سرما اسمت ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یجل البصر، وہ نگاہوں کو جو ہے روشنی عطا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو ہے آنکھ کی جو گندگی ہوتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ہے یہاں آنکھ کے جو بال ہوتے ہیں ینبت الشعر، آنکھ کے جو بال ہوتے ہیں اس کو بڑھاتا ہے، اچھا کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ یہ ایک سرمے کی خاصیت ہے، اس میں کوئی جو ہے بڑی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک سرمے کی خاصیت ہے۔ آنکھ میں لگا رہا ہے، گندگی نکال کر کے نگاہوں کو صاف کرتا ہے، اور جو بال ہے اس کو زیادہ سیاہی اور بڑا کرتا ہے۔ بس سرمے کے تعلق سے 2 روایت ہی صحیح ہیں، ورنہ اس سے ہٹ کر کے سونے سے پہلے سرمے کی پابندی کرنا سنت سے ضعیف ہے اس کی روایت۔ اسی طریقے سے اللہ حفاظت فرمائے، بہت سارے لوگ پوچھ کر کے لیتے ہیں سرمہ تور۔ کیا ہے سرمہ تور؟ نہ جانے وہ واقعہ کہاں سے مل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور وہ ریزہ جو ہے سرما بن گیا، اور وہ سرمے کو جو ہے لوگ قیمتی رقم دے کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دور دراز سفر کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں وہ روایت کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی کہ جو پہاڑ ریزہ ہوا ہے وہ سرما بن گیا، اور وہ سرما جو ہے آج بھی ایک انڈسٹریل کمپنی بن چکی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں ملتی، بجا طور پر ان ساروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔
करो, वरना पूरी ज़िंदगी अंगूठी के पत्थर में, सुरमे के चक्कर में, तस्बीह के दानों में और फिर जो है बालियों में ज़िंदगी गुजर जाओगी। वरना याद रखो हश्र के मैदान में आपसे आपके आमाल के बारे में पूछा जाएगा, ईमान के बारे में पूछा जाएगा, इबादत के बारे में पूछा जाएगा, हुकूक के बारे में पूछा जाएगा, कर्ज के बारे में पूछा जाएगा, लेन देन के बारे में पूछा जाएगा, दुआओं के बारे में पूछा जाएगा, इस्तेज़ान के बारे में पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में पूछा जाएगा, मुस्तहिकीन का हक़ अदा करने के बारे में पूछा जाएगा, पड़ोसियों के बारे में पूछा जाएगा, रिश्तेदारों के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाई, इन तमाम के चक्कर में रहोगे, ज़िंदगी यूं ही ज़ेबो ज़ीनत में गुजर जाओगी, मकसद से तुम हट जाओगे, याद रखो। इसीलिए ज़ेबो ज़ीनत का जहाँ मसला है वहाँ तक हम इख्तियार करेंगे, उसके चक्कर में हम दिन रात वक्फ नहीं करेंगे, उसके चक्कर में हम अपने आप को मसरूफ़ नहीं करेंगे। एक और मसला जिस्मानी एतबार से खुशबू का मसला है। खुशबू क्या है? ये भी आदमी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छी खुशबू, महंगी खुशबू, भारी भरकम खुशबू। इस खुशबू के सिलसिले में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू का इस्तेमाल किया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते हैं तो जो खुशबू मेरे पास मुयस्सर होती अल्लाह के नबी को इनायत करती। और एक रिवायत आया है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने हाथों से अल्लाह के नबी को भी लगाया है। और एक रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में भी खुशबू इस्तेमाल करते कि जो दरमियानी मांग होती वो जो खुशबू की चमक होती थी नज़र आती थी। मेरे भाइयों, आज हम खुशबू का मसला जो हम छेड़े हैं, एक बात याद रखो, उस ज़माने में खुशबू जो है आजकल हम जंतर जो इस्तेमाल करते हैं या पत्थर जो हम देखते हैं, उस ज़माने में खुशबू वैसे हुआ करते, लिक्विड में नहीं हुआ करते थे, इत्र में नहीं हुआ करते थे, परफ्यूम में नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में खुशबू का जो दस्तूर था, खुशबू जो है बसा औक़ात जो मुश्किल से कीमती खुशबू है, मुश्क है। मुश्क है जो हिरन से हासिल किया जाता है, कीमती मुश्क। अल्लाह के नबी ने कहा सबसे बेहतरीन खुशबू है मुश्क का। अल्लाह के नबी ने मुश्क की तारीफ़ की है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी ने मुश्क की तारीफ़ की है, कोई और हमें इत्र बना ले, नाम बना दे, मुश्क बोल करके लोगों में धंधा शुरू कर दे, ऐसा भी गलत है मेरे भाई। मुश्क है, उसकी अहमियत है अपनी जगह पर, उसकी अज़मत है। ऊद है, अरब में जो है मशहूर है, ऊद का इस्तेमाल करने के ताल्लुक़ से हम भी इस्तेमाल करते, कोई मसला नहीं। लिहाजा खूबसूरती के ताल्लुक़ से मर्द और औरत में यहाँ फ़र्क करना चाहिए। खुशबू के मसले में औरत की खुशबू और मर्द की खुशबू, औरत कैसे इत्र इस्तेमाल करेगी, मर्द कैसे इस्तेमाल करेगा। मर्द के खुशबू में जो इत्र परफ्यूम जो इस्तेमाल करता है उसमें रंग कम होता है और खुशबू ज़्यादा होती है, रिवायतें मौजूद है। औरत अगर कोई खुशबू इस्तेमाल करती है उसमें महक कम, रंग ज़्यादा होता है, ये भी रिवायतें मौजूद है। औरत क्यों खुशबू इस्तेमाल नहीं करेगी? देखो, खुशबू इंसान को अपनी तरफ माइल करने वाली चीज़ है। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले गलियों से गुजरते, इतनी कीमती इत्र इस्तेमाल करते, घर में रहने वाली लड़कियां सब कहते कि बाहर से जाने वाले मुसअब है। इत्र लोगों को मुतवज्जह करने वाली चीज़ है। आपकी घर की माँ, बहन, बेटी खूबसूरत ऐसे इत्र जो लोगों को माइल करने वाली इत्र लगा करके बाज़ारों में घूमती हैं। आपको सुना दूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इत्र लगा करके सरेआम घूमने के ताल्लुक़ से कहा, कज़ा व कज़ा, ये औरतें जो मर्दों की मजलिसों में इत्र लगा करके मुअत्तर करके घूमती है, वो ऐसी है और ऐसी है। सहाबा ने पूछा कैसी है? अल्लाह के नबी ने कहा हिय ज़ानिया। अल्लाह अकबर, ज़ानिया के बराबर, ज़ानिया के बराबर। इसीलिए इत्र के ताल्लुक़ से इतनी बात याद रखो, मर्द अगर इत्र इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी इत्र इस्तेमाल कर रहा है, कर सकते हैं। औरतें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश ये करो कि जिसकी खुशबू महके ना, नामहरमों में आप जा रहे हैं, बेहतर ये है आप फूल का इस्तेमाल, खुशबू का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ें जो मर्दों को अपनी तरफ माइल करें, ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचने की कोशिश करें। रही और आखिरी मसला परफ्यूम का कि अल्कोहल परफ्यूम है, अल्कोहल ये है, बजा तौर पर देखो बाज़ लोग उसके लिए इजाज़त दिए क्योंकि वो पीने वाली नहीं है, वो रंग के लिए है, हम पी नहीं रहे, ये सारी चीज़ें। आपको एक ही मशवरा देता हूँ, शरीयत में जहाँ भी शक होना उन चीज़ों को छोड़ दो। जहाँ भी आपको शक नज़र आए, इसके करने से मुझे हो सकता है मैं बाहर निकल जाऊँ, गुनाह में पड़ जाऊँ, कुछ भी शक हो, उन चीज़ों को छोड़ दो, ये बहुत बेहतर है आपके लिए। वरना आप
اس میں زیادہ بال کی کھال نکالیں گے یہ آپ کے لیے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں اسلامی زیب و زینت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مردوں کے لیے ہو عورتوں کے لیے، اسلامی تہذیب اسلامی کلچر کو اپنانے کی یا رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری مسئلہ ہے گھروں کے زیب و زینت کے تعلق سے، انشاءاللہ اگلا جمعہ اس پر ہم سنیں گے، گھروں کے زیب و زینت کے تعلق سے کیا مسائل شریعت میں ہمیں بتائی گئی ہیں، گھروں کی خوبصورتی لیے کیا چیزیں اسلام میں ہے اور کن کن چیزوں سے جو ہے اسلام نے منع کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم سیکھنے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو حدیث ہمارے کانوں پر ٹکراتی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتنی طاقت اور قوت نصیب فرمائے کہ ہمیں عقیدہ توحید اور ایمان پر استقامت کے ساتھ چلنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلامی تہذیب کو چلنے، اسلامی تہذیب کو زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین 1400 سال سے اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، لیکن اس اسلام کو زندگی دینے کے لیے اللہ ہمارا بھی ایک حصہ نصیب فرما دے۔ اس اسلام کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، عمل کے لیے یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں سے کچھ حصہ اس کے لیے عنایت فرما دیجیے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا رب العالمین جو قیدی بنے ہوئے ہیں انہیں رہائی نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین ہمیں جہاں کہیں بھی برائیوں کا خدشہ ہے وہاں سے دور رہنے کی اللہ فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔